ڈاکٹر صاحب آپ سے، لیکن اس کے بعد مجھے وقفے میں جانا ہے. جواب آپ سے میں انشاءاللہ واپسی پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کا ارشاد فرمائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبیوں میں بھی بڑے معتبر ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرما اور نعمتوں پر شکرانہ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، سعادت عطا فرما. اللہ کے نبی کے شکرانے کی یہ حالت ہے، حالانکہ وہ تو پہلے ہی شکر گزار بندے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بہت خوبصورت پروگرام جاری ساری ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایات اور نوازشات تھیں. درست. حضرت داؤد کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرما دیا. اللہ اکبر. پرندے آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، پہاڑ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ عنایات ملی. بالکل. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن، ہوا اور یہ ساری چیزیں ان کے تابع ہوئیں. اب قرآن مجید میں دیکھیں تو اس خاندان کے ساتھ شکر کو خاص نسبت حاصل ہے. کیا کیا؟ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اے مالو آل داؤد شکرا، اللہ آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ کے شکر کرتے ہوئے نیک اعمال بجا لاؤ. حالانکہ نبی تھے. اور میں عرض کروں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر آپ کی حدیث مبارکہ کے ذریعے کہ حضور علیہ السلام کثرت سے استغفار کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کی بندگی کرتے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ استغفار کرتے ہیں؟ تو حضور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ جیسے انعامات سے نوازتا ہے اور جیسے عروج اور بلندیاں عطا فرماتا ہے، پھر شکر بھی زیادہ انسان کو کرنا چاہیے. درست. اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور شکر پر قائم رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں. اور اسی سورہ مبارکہ میں آپ آگے چل کے دیکھیں کہ جب ملکہ بلقیس کا تخت آتا ہے اور آپ اپنی مجلس میں کہتے ہیں کون ہے وہ تخت لے کے آئے گا، وہ آپ کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، پہلے جن کہتے ہیں کہ جناب آپ کی مجلس سے پہلے لے آؤں گا، اور آپ کے جو ایک صحابی انسان تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. اور وہ تخت جب آ جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تخت کو دیکھ کر فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر. اللہ مجھے یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے انعامات زیادہ عطا فرماتا ہے تو شکر بھی زیادہ بنتا جا رہا ہے. اور پھر اللہ کریم یہ فضل بھی فرماتا ہے کہ جو اس کے زیادہ شکر گزار بندے بنتے ہیں نا، اللہ کریم ان پر مزید کرم نوازی فرماتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کی فراوانی کر دوں. سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.